رسول اللہ کی بارگاہ میں سنو، یا رسول اللہ یہ صلاۃ کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے اس کو، کیسے ادا کرنا ہے اس کو؟ جب سوال کیا رسول اللہ نماز کیسے پڑھنا ہے، فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، زیادہ دھیان نہ لگاؤ کہ نماز کسے کہتے ہیں، جو میں کرتا ہوں وہ تم کرنے لگو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جس طرح پڑھتا ہوا دیکھتے ہو نا بس اسی طرح تم بھی کرو۔ یہی نماز ہے، کلام رب کا ہے، تشریح مصطفیٰ کی ہے، اتنا علم والا رسول فرمایا جیسے میں کرتا ہوں ویسے تم بھی کرو۔ تو کسی نے دیکھا کہ رسول اللہ نے ہاتھ یہاں باندھے، اس نے وہاں باندھ لیا۔ سلو کما رأیتمونی، ڈنڈا لے کے نہ سوار ہو جانا کہ ہاتھ کہاں بندھیں گے۔ بات رسول اللہ نے یہ نہیں فرمائی کہ ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھو، فرمایا سلو کما رأیتمونی، مجھے جیسا دیکھتے ہو ویسے پڑھو۔ تو جس نے یہاں دیکھا اس نے یہاں باندھے، جس نے ناک پہ بندھے ہوئے دیکھے اس نے وہاں باندھے، اور جس نے چھوڑے ہوئے دیکھے اس نے چھوڑ دیے، باندھے ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تینوں طریقے نبی کریم نے جیسے پڑھتا ہوا دیکھا، کبھی نبی کریم کی مرضی۔ اب آپ ذرا ان پر تو آپ ہی نہیں کہتے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ تین طرح سے نیت کیوں باندھی آپ نے؟ ارے اتنا گستاخ اور شوق کون ہو سکتا ہے جس کو نمازوں سے دلچسپی نہ ہو، ریاکاری کر رہا ہے، اسی کو تو تکلیف ہوگی نا جو جہاں باندھے۔ اب رسول اللہ کسی کو پوچھ سکتا ہے یہ بات کہ بھئی آپ نے اس پتھر پہ پیر کیوں رکھا کہ یہ موم ہو گیا، دوسرا والا تو نہیں ہوا موم؟ ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ وہ رسول ہے نا، وہ نبی ہے، جیسا وہ کریں گے وہی شریعت بنے گی، جو وہ بتا دیں گے وہی قانون بنے گا۔ تو جس زمانے میں ان کو یہ اندازہ تھا کہ ہاتھ سینے پر بندھنے چاہیے اس زمانے میں سینے پر باندھے، جس زمانے میں وہ یہ چاہتے تھے کہ ہاتھ نماز میں رفع دین کیا جائے اس زمانے میں رفع دین کیا، اور جس زمانے میں چاہتے تھے کہ اب رفع دین کی ضرورت نہیں ہے، ایمان راسخ ہو چکا ہے، بتوں کو چھوڑ چکا ہے مسلمان، اب رفع دین کی ضرورت نہیں رہی، رفع دین کرنا بند کر دیا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے یہ شکوہ تو ہمیں ہونا تھا کہ آپ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں نماز میں، نہ کہ الٹا شکوہ ہم سے کہ ہم کیوں نہیں اٹھاتے۔ ہم اس لیے نہیں اٹھاتے کہ اب ہماری بغلوں میں بت نہیں رکھے، اب ہم آمین اس لیے زور سے نہیں کہتے کہ ہمارے منہ میں چھوٹا سا بت نہیں رکھا۔ جن کی بغلوں میں بت رکھے تھے ان کے ہاتھ اٹھوا دیے گئے کہ اگر بغلوں میں بت رکھے ہو تو نیچے گر جائے۔ یہ تھا مسئلہ، اور تمام احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، فقہا اور ائمہ مجتہدین کی اور کی تشریحات موجود ہے، مگر ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کسی بھی مصلحت سے کچھ بھی کیا ہو ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آٹا بھی گوندھ دیا ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام، اگر انہوں نے سرکہ پسند کر لیا ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام۔